اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 124 تک۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا، میں تم کو سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر ہے: بنی اسرائیل کو اس کار خاص کے لیے چنا گیا تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور ان کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ ان کے اعمال کے بارے میں ان کا مالک ان سے سوال کرنے والا ہے۔ اس کام کی رہنمائی کے لیے ان کے درمیان مسلسل پیغمبر آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ مگر بعد کے زمانے میں جب بنی اسرائیل پر زوال آیا تو انہوں نے اس منصبی فضیلت کو نسلی اور گروہی فضیلت کے معنی میں لے لیا، اور اس طرح اس کی بابت اپنے استحقاق کو کھو دیا۔ اسماعیلی خاندان میں نبی عربی کا آنا دراصل بنی اسرائیل کے مقام فضیلت سے معزولی اور اس کی جگہ بنی اسماعیل کے تقرر کا اعلان تھا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ فی الواقع خدا پرست تھے، ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نبی عربی جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ مگر جو لوگ گروہی تعصبات کو دین بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے اپنے سے باہر کسی فضیلت کا اعتراف کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ پیغمبر عربی کے ذریعے ان کو متنبہ کیا گیا کہ یاد رکھو، آخرت میں حقیقی ایمان اور سچے عمل کے سوا کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص کا بار اپنے سر لے لیتا ہے، کسی معاملے میں کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، کبھی معاوضہ دے کر آدمی چھوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی مددگار مل جاتا ہے جو پشت پناہی کر کے بچا لیتا ہے۔ مگر آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ آخرت کسی گروہ کی نسلی وراثت نہیں، وہ اللہ کے بے لاگ انصاف کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ فضیلت ملا، اس کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب وہ کڑی جانچ میں خدا کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے۔ اللہ کی یہی سنت ان کی نسل کے بارے میں بھی ہے۔ جو عمل میں پورا اترے گا وہ اس کے وعدے الہی میں شریک ہوگا، اور جو عمل کے ترازو پر اپنے کو سچا ثابت نہ کر سکے اس کا وہی انجام ہوگا جو اس قسم کے دوسرے مجرمین کے لیے اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت کڑی آزمائشوں کے بعد پیشوائی کا مقام دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامت و قیامت کے منصب کا استحقاق قربانیوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا اس مقصد کی راہ میں سب سے آگے ہوتا ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہی اس کا قائد بنتا ہے۔